حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی آفات آتی تھی، گناہ اس معاشرے میں بھی ہو رہے تھے، اس لیے ہمیں ان آفات سے نمٹنے کا حل سیرت تجربہ سے تلاش کرنا ہوگا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا حل بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر موڑ پر انسانیت کی رہنمائی کی ہے۔ یقیناً آفات سے نمٹنے کا بھی کوئی طریقہ کار بتایا ہوگا۔ وہ طریقہ کار کیا ہے؟ وہ طریقہ کار ہے اللہ رب العزت سے استغفار اور توبہ، دعائیں، التجائیں اور اللہ رب العزت کی آگے جھکنا، نماز، یہ اس کا طریقہ کار ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرتا ہے، آپ کا اپنایا ہوا ہے۔ اگر آج ہم اس طریقہ کار کو اپنا لیں تو ہم آفات سے نکل سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف آفات سے نمٹنے کا طریقہ کار تھا، یہی دعا، استغفار اور نماز ہے۔ یہ اللہ رب العزت کو منانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ احادیث کی کتب میں لکھا ہے جب کبھی آندھی آتی، کبھی طوفان آتا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسجد میں آتے اور نماز ادا فرماتے، استغفار فرماتے، دعائیں کرتے، آندھی اور طوفان ٹل جاتے۔ جی بات ہے، جب کبھی آندھی آتی، کبھی طوفان آتا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے اور نماز ادا فرماتے، اللہ پاک سے استغفار فرماتے، اللہ پاک سے التجائیں فرماتے، مناجات کرتے، صحابہ کرام کو اس کی ترغیب دیتے، اہل بیت کو اس کی ترغیب دیتے، ان حضرات کا بھی یہی طریقہ کار تھا کہ ایسے موقع پر دعائیں کی جاتی، استغفار کی جاتی، نماز پڑھتی، نماز کی طرف متوجہ چلتی۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں فرمایا کہ مصیبت سے نمٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ایمان والو، مدد چاہو صبر سے اور نماز سے۔ جب بھی آفت آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، حال کیا ہے؟ صبر کیا ہے اور نماز کی طرف متوجہ ہے، رجوع اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ جب کبھی زلزلہ آتا، جب کبھی آندھی آتی، کبھی طوفان آتا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہے۔ جی اس کا